بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام، کنیت و لقب۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا، لیکن آپ کی کنیت ابوبکر تھی، اور کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ آپ کا اصل نام اس کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ کا لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت ام خیر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ شجرہ نسب: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد تیم بن مرہ بن کعب بن لو۔ ولادت بسعادت: سیدنا ابوبکر صدیق کی ولادت عام الفیل سے 3 سال بعد 573 عیسوی میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 2 سال چند ماہ چھوٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور صحبت: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ کا شمار روسائے عرب میں ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ یہی باہمی تعلق اور قرب کا آغاز تھا، جس کے باعث تا دم آخر ایسی قرابت داری قائم ہوئی کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس طرح گویا آپ نے 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک 43 سال کا طویل عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت کا مشاہدہ کیا۔ قبول اسلام: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اگر سب سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ حضرت زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک کی حیثیت زر خرید غلام کی تھی تو دوسرے کی حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یعنی ایک گھریلو فرد کی تھی۔ یہ 2 حضرات اسی موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر کی والہانہ محبت اور قبول اسلام میں پہل کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی سب سے موزوں اور وقیع شہادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی شخص نہیں جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہو اور اس نے بغیر تأمل، سوچ بچار اور غور کے اسلام قبول کر لیا ہو۔ مورخین نے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں کو تقسیم کیا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور عام جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں علی کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں اپنے والد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ انہوں نے ابو طالب سے پوچھا تو ابو طالب نے کہا میں نہ تو اس سے روکتا ہوں اور نہ اسے قبول کرنے کا کہتا ہوں۔ چنانچہ اگلے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ بیویاں اور اولاد: حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی 63 سالہ زندگی میں 4 شادیاں کی، جن سے اولادیں بھی ہوئیں، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ قتیلہ بنت سعد: ان سے آپ کے صاحبزادے عبداللہ اور صاحبزادی حضرت اسماء پیدا ہوئیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ غزوہ طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی وفات حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ہوئی۔ ان کی اولاد میں اسماعیل پیدا ہوئے جو 55 میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت اسماء کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی۔ انہی کے بطن سے مشہور صحابی عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب ذات النطاقتین رکھا تھا۔ آپ نے 100 سال کی عمر میں مکہ میں وفات پائی۔ زینب ام رومان: ان کے بطن سے آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن اور صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی۔ ام رومان ہجرت کے 6 سال فوت ہوئی۔ ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی۔ حبیبہ بنت خارجہ: ان کے بطن سے حضرت ابوبکر صدیق کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اسماء بنت امیس چوتھی: ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب وہ شہید ہوئے تو حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا تھا۔ ان کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد یہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں اور ان کے بطن سے یحییٰ اور زید پیدا ہوئے۔